السلام علیکم۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان امن معاہدے پر بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جس سے دنیا بھر میں بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ امریکہ بہت خوش ہے، وہ ممالک جو ثالثی کر رہے ہیں وہ بہت خوش ہے۔ تل ابیب میں جشن منائے جا رہے ہیں۔ غزہ میں بھی تھوڑی بہت خوشی محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ 2 سال کی خانہ جنگی نے غزہ کو بالکل تباہ کر دیا ہے اور لوگوں میں تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک امید غزہ میں ہے کہ 1700 سے زائد جو قیدی اور 250 سے زائد قیدی جو عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور اسرائیلی جیلوں میں موجود ہیں، ان کی رہائی کی کوئی صورت پیدا ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اسرائیل میں جشن اس بات کا منایا جا رہا ہے کہ وہاں کی پوری سیاست یرغمالیوں کی رہائی کے گرد گھومتی ہے، اور نیتن یاہو اپنی بہت بڑی کامیابی اسے کہہ رہے ہیں کہ 48 وہ یرغمالی جو حماس نے یرغمال بنا رکھا ہے، ان کی رہائی اب ممکن ہو سکے گی۔ اور ساری جنگ جو ابھی تک جنگ میں تھوڑا بہت جو رکاوٹ ہے وہ ان یرغمالیوں کی وجہ سے تھی، کیونکہ اسرائیلی سمجھتے تھے کہ اگر مکمل طور پر غزہ کو تباہ کر دیا گیا تو وہ قیدی جو حماس کی قید میں موجود ہیں وہ بھی ساتھ میں مارے جائیں گے۔ اب ایک اندازے کے مطابق ان 48 میں سے 28 قیدی مارے جا چکے ہیں اور 20 ابھی تک زندہ ہیں۔ تو اب بات ہو رہی ہے ان 20 زندہ لوگوں کی، جن کو حماس نے کہا ہے کہ اگر یہ امن منصوبے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ہم ان کو فوری طور پر رہا کر دیں گے۔ لیکن حماس نے ایک شرط یہ رکھی ہے کہ وہ 250 قیدی جو اسرائیلی جیلوں میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور وہ فلسطینی ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 1700 قیدی فلسطینی جو ہے اسرائیلی جیلوں میں گئے ہیں، ان کو بھی فوری طور پر رہا کیا جائے گا۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو غزہ امن منصوبہ ہے اس میں یہ نکات شامل ہے۔ تو اگر یہ قیدیوں کے معاملے پر پیش رفت ہوتی ہے تو فوری طور پر 250 قیدی عمر قید والے اور 1700 یہ ملا کر تقریباً 1950 قیدی فلسطینی بنتے ہیں، اور دوسری جانب 20 قیدی جو فلسطینیوں کے کنٹرول میں، جو حماس کے کنٹرول میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے گا۔ تو تقریباً یوں سمجھیے کہ ایک قیدی اسرائیلی قیدی کے مقابلے میں تقریباً 90 فلسطینی قیدی رہائی پائیں گے۔ اس سے پہلے بھی آج سے 1 سال پہلے بھی کچھ قیدیوں کی رہائی ہوئی تھی، تو تب بھی فارمولہ یہی بنا تھا کہ ایک اسرائیلی قیدی کے بدلے میں تقریباً 50 فلسطینیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ تو اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہونے جا رہی ہے، لیکن اس نے بہت سارے خدشات کو بھی جنم لیا ہے۔ خدشہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو اسرائیل کی جو ٹوٹل سیاست ہے، جو اسرائیل کی ٹوٹل انٹرنل پولیٹکس اس وقت چل رہی ہے، وہ 2 نکات پر چل رہی ہے۔ نیتن یاہو جو ہے اپنی اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے، وہ جنگ کو طول دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جتنے عرصے تک جنگ جاری رہے گی اس کا اقتدار قائم رہے گا، کیونکہ وہ اکثریت کی حکومت نہیں ہے، اس کی پارٹی وہاں پر اقلیت ہے، اور اس نے تقریباً 9 سیاسی جماعتوں کو 2-2 3-3 4-4 سیاسی جو سیٹوں والی سیاسی جماعتیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک اتحادی حکومت بنا رکھی ہے، اور جتنے عرصے یہ جنگ جاری رہے گی اتنے عرصے تک یہ اتحادی حکومت جاری رہے گی۔ اور جیسے ہی وہاں پر جنگ بندی ہوگی، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، استحکام آئے گا، امن آئے گا، تو اسرائیل کے لوگوں کو یہ دوبارہ سے موقع ملے گا کہ وہ ری وزٹ کریں اور اپنے سیاسی زندگی کا، اپنے مستقبل کی سیاست کا فیصلہ دوبارہ سے کریں۔ تو نیتن یاہو کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ جنگ کو ہر صورت جاری رکھا جائے۔ پچھلے دنوں ستمبر کے وسط میں اسرائیل کے اندر ایک انٹرنل جو سروے کیا گیا، اس سروے میں ایک بڑے دلچسپ جو ہے وہ نتائج سامنے آئے۔ جیسے ہم نے کل امریکی یہودیوں کے بارے میں بتایا تھا، تو آج ہم آپ کو اسرائیل کے اندر ہونے والے ایک سروے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو یہودی رہتے ہیں ان میں سے 66% اب کہتے ہیں کہ فوری طور پر جنگ بندی کر دینی چاہیے، غزہ میں مزید حملے جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اگر یرغمالی رہا ہو جاتے ہیں تو جنگ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جبکہ 27% یہودی ایسے ہیں جو اسرائیل میں رہنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ حماس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوتا یہ جنگ نہیں رکنی چاہیے۔ جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو قدامت پسند ہیں، جو انتہا پسند ہیں، ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی یورپ سے آئے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں رکنی چاہیے، جنگ حماس کے خاتمے تک، غزہ کے مکمل صفائی تک، اس علاقے سے مسلمانوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہنی چاہیے، تاکہ اسرائیل زیادہ مستحکم ہو اور اسرائیل کے اندر یہودی زیادہ محفوظ رہ سکے۔ تو 66% جو ہیں وہ فوری طور پر جنگ بندی کے حامی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 50% سے زائد، اچھا اگر ہم اعداد و شمار پچھلے 1 سال پہلے کے چیک کریں، اب 66% جیسے فگر سامنے آئے، تو آج سے 1 سال پہلے 53% لوگ جو تھے وہ کہتے تھے جنگ بند کر دینی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے عرصے میں یہ رائے زیادہ ہموار ہوئی ہے اسرائیل کے اندر
کہ جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، نیتن یاہو زیادتی کر رہا ہے، نیتن یاہو اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے اس جنگ کو طول دے رہا ہے اور وہ بلا وجہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، کیونکہ یہودیوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ برے ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو وہاں پہ رہنے والے اسرائیل کے شہریوں میں یقیناً کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے جو مثبت سوچ رکھنے والے ہیں، جو لبرل سوچ رکھنے والے ہیں، جو جینوسائیڈ کے خلاف ہے۔ تو اب ان لوگوں کی سوچ جو ہے وہ زیادہ توانا ہوتی جا رہی ہے، وہ زیادہ شد و مت کے ساتھ جو اصرار کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب جو منصوبہ امن منصوبہ سامنے آیا ہے اس کے اندر جو اسرائیل کا ایمفیسس، جو نیتن یاہو کا ایمفیسس جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ فوری طور پر یرغمالیوں کو رہا کرایا جا سکے، جو 20 یرغمالی ہیں ان کو تو فوری طور پر رہا کرایا جا سکے۔ پھر اس کے علاوہ جو لاشوں کا تبادلہ ہے تو حماس کا یہ کہنا ہے کہ لاشوں کا تبادلہ جو ہے وہ فوری طور پر نہیں ہو سکے گا، اس میں تھوڑا سا ڈیلے آئے گا اور وہ مرحلہ وار ہوگا۔ سب سے پہلے فوری طور پر اسرائیل کو اس علاقے سے اپنی فوجوں کا پہلے تو سیز فائر ہوگا، سیز فائر فوراً حملے روکنے ہوں گے اسرائیل کو۔ جو جنگ روزانہ تقریباً 100 سے زائد افراد شہید کر دیے جاتے ہیں، جو امداد اکٹھی کرنے، جو امداد تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر کھانا لینے آتے ہیں جو لوگ، اس کے علاوہ جو لوگ پانی اکٹھا کرنے آتے ہیں، جو پانی اپنے پینے کا پانی استعمال کے لیے لینے آتے ہیں، ان کے اوپر بم پھینک دی جاتا ہے، پرامن شہریوں پر بم پھینک دی جاتا ہے، کیمپوں پر بم پھینک دی جاتا ہے، جو صحافی ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، جو یو این اہلکار ہیں وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو اسرائیل ان سب کو نشانہ بناتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو شرم الشیخ میں جو مذاکرات مصر کے اندر ہوئے اس میں یہی مطالبہ سامنے آیا ہے کہ اس جنگ میں سب سے پہلے اس کو جنگ بندی کی جائے گی، اس کے بعد جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیلی فوجوں کا انخلاء شروع ہوگا، اسرائیلی فوجوں کا انخلاء ہوگا اور اسرائیل غزہ سے نکل جائے گا، لیکن وہ سرحدوں پر اپنی پریزنس بنا کے رکھے گا۔ جو غزہ کا ٹرمپ امن منصوبہ ہے اس میں یہ ہے کہ غزہ سے نکل جائیں گے وہ، لیکن جو سرحدیں ہیں آس پاس وہاں پر اسرائیل اپنی کچھ فوج برقرار رکھے گا۔ اس کے علاوہ ایک بین الاقوامی امن فورس بنے گی جس کے اندر زیادہ عرب اور مسلمان ممالک شامل ہوں گے، یہ غزہ کے اندر امن قائم کریں گے اور وہاں پر جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنائے جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ وہاں پر امداد کی بحالی ہے، انفراسٹرکچر کی تعمیر ہے، ان سارے معاملات کی دوبارہ پھر اس کے بعد آغاز ہوگا اور یہ جو تعمیر نو کا منصوبہ ہے یہ امریکہ کی نگرانی میں شروع ہوگا، جس میں عالمی جو برادری ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے گی، ادارے بھی اس میں انویسٹ کریں گے اور یہاں پر غزہ میں تعمیر نو کا کام شروع ہوگا۔ اس کے بعد ایک فلسطینی اتھارٹی قائم کی جائے گی، فلسطینی اتھارٹی کو پھر یہ علاقہ سونپ دیا جائے گا۔ یہ امن منصوبہ ہے جس کے امن منصوبے کے نکات سامنے آئے اور امن منصوبے میں جو پہلی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر جو بہت سارے خدشات ہیں، خدشات یہ ہیں کہ حماس اور فلسطینی اور مسلم ممالک کی جو اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت نیتن یاہو پر بہت زیادہ انٹرنل پریشر ہے کہ وہ یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کرائے، کیونکہ وہ پچھلے 2 سال سے جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے اور تقریباً 250 یرغمالی جو ہیں وہ حماس کے ہاتھ لگ گئے تھے اس وقت، تو ان کی رہائی کے حوالے سے جو پیش رفت ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ جنگ بندی ہوئی، اس جنگ کے بندی کے نتائج بھی بہت اچھے نہیں آئے۔ ایک تو جنگ بندی فوری طور پر 1 مہینے بعد ہوئی تھی، اس جنگ بندی کے نتیجے میں بہت سارے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا تھا، اسرائیل کے جو قیدی تھے ان کو حماس نے رہا کر دیا تھا اور اس کے بدلے فلسطینی کچھ قیدیوں کو بھی رہا کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پچھلے سال بھی 2025 کے آغاز میں بھی اس سال جنگ بندی ہوئی تھی، لیکن یہ جو جنگ بندیاں جو ہیں یہ بہت زیادہ عرصے برقرار نہیں رہ سکی کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو کا اصرار ہے کہ جنگ جاری رکھا جائے، نیتن یاہو کے جو پولیٹیکل اس میں انٹرسٹ ہے وہ جنگ جاری رکھنے میں ہے، تو وہ جب اپنے نتائج اس کو حاصل ہوتے ہیں، جو کچھ قیدیوں کو رہا کرا لیتا ہے، جو یرغمالی اس کے پاس واپس آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے جنگ شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ بیسکلی ہارڈ لائنر ہے، قدامت پسند ہے اور وہ اس جنگ کو جاری رکھ کر اپنی حکومت کو قائم رکھنے کا جواز تلاش کرتا ہے۔ تو اب اس وقت خدشات جو عالمی برادری میں، مسلم دنیا میں اور امن پسند ملکوں کے اندر یہی ہے کہ اس وقت اگر حماس اور نیتن یاہو کے درمیان جنگ بندی ہوتی ہے اور یرغمالیوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل اور نیتن یاہو کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ سارے کا سارا یہ ذمہ داری امریکہ کو اٹھانی ہوگی۔ حماس بھی امریکہ پہ سے کہہ رہے کہ بھائی آپ ہمیں گارنٹی لے کے دیں، آپ اس بات کے ضامن بنیں، آپ اس بات کو انشور کریں کہ ہم یرغمالی رہا کر دیں گے، قیدیوں کی رہائی ہو جائے گی۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ حماس کے خلاف دوبارہ جنگ بندی جو جنگ بندی کی گئی ہے، جو فلسطینی غزہ کے اندر جنگ بندی کی جائے گی، اس کو نہیں توڑا جائے گا، دوبارہ جنگ کا آغاز نہیں ہوگا، کیونکہ نیتن یاہو جس طرح سے یرغمالیوں کو رہا کرائے گا تو وہاں تو جشن کی صورت ہے، جشن ابھی سے وہاں تو
شیمپین پی جا رہی ہے، وہاں تو جشن منائے جا رہے ہیں کہ ہم یرغمالیوں کو رہا کرانے کے بہت قریب آ چکے ہیں. تو جیسے یرغمالی رہا ہوں گے اس کے بعد نیتن یاہو تو اپنی ہٹ دھرمی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، وہ دوبارہ جنگ کا آغاز کر دے گا. تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو ابھی تک جن کا جواب ملنا ممکن ہے، کیونکہ امریکہ کا جو رویہ ہے اسرائیل کے بارے میں، امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے صحیح غلط ہر ایک کی تائید کرتا ہے. ایون جب اس نے قطر پر حملہ کیا تو اس قطر کے حملے میں بھی امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا. اس کے علاوہ جو غزہ پر جنگ شروع ہوئی اس میں بھی امریکہ کی پوری حمایت اسرائیل کو حاصل رہی. اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں جب بھی اس معاملے کو چیلنج کیا گیا، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، تو امریکہ نے غزہ کے معاملے پر اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا. اور اس جینوسائیڈ جس میں اب تک 67,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اس میں امریکہ کی مکمل تائید اور سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کو حاصل ہے. تو اب ایک بار پھر اب امریکہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو حماس ہے، مسلم ممالک ہیں، قطر ہے، مصر ہے، جو ترکی ہے، جو اس وقت جو ہے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ اس کو انشور کریں کہ اس جنگ کو روکا جائے اور یرغمالیوں کی رہائی کے بعد بھی جنگ بندی جاری رہے. تو اور اس کے بعد جو امن جو اس کی جو بحالی ہے وہ پروسیس جاری ہو، اس کے بعد تعمیریں نہ ہو اور وہاں فلسطینیوں کو دوبارہ بسایا جائے. تو اس حوالے سے امریکہ کوئی کانکریٹ منصوبہ لے کر آئے اور عمل درآمد کرائے اور اسرائیل کو لگام ڈالے. اب اس کے علاوہ جو بہت سارے ابھی سوال جو جواب طلب ہیں جن کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، اس میں یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا، چونکہ حماس جو ہے اس نے تو صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم تو غیر مسلح نہیں ہوں گے، کیونکہ اسرائیل پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم یرغمالی بھی رہا کر دیں، غیر مسلح بھی ہو جائیں، تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل ہمارے خلاف کارروائی نہیں کرے گا. تو یہ معاملہ ابھی تک حماس نے اس بارے میں کوئی ان کو یقین دہانی نہیں کرائی. اس کے علاوہ جو بڑی ان کلیئر سچویشن ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی کیا تشکیل ہوگی، اس میں کیا اس کی ترتیب ہوگی، اس کی تشکیل کیسی کی جائے گی، اس میں کون کون شامل ہوگا، وہ بھی معاملات ابھی تک کلیئر نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو دو ریاستی فارمولہ ہے، دو ریاستی فارمولے کے حوالے سے بھی ابھی تک بالکل غیر واضح اور مبہم تصویر سامنے آئی ہے. کوئی گارنٹی نہیں آئی. یعنی اس وقت جو سارے کا سارا فوکس ہے، جو سارا اصرار ہے، وہ اس بات پر ہے کہ کسی طرح یہودی جو ہیں، جو اسرائیلی ہیں، وہ کسی طرح اپنے یرغمالیوں کو رہا کرا لیں. اور اس بات کے خدشات اور بڑھتے جا رہے ہیں کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد حماس پر اٹیک زیادہ شدید ہوں گے، غزہ پر زیادہ شدید حملے ہوں گے، یہ ریلیف بہت وقتی ہوگا. تعمیر 9 تک کا منصوبہ بہت زیادہ خدشات ہیں کہ کیونکہ دو ریاستی فارمولے کے حوالے سے کوئی تصویر سامنے نہیں آئی، فلسطینی اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی، حماس کے مستقبل کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اور اسرائیل اور یورپ اور مغرب اور امریکہ جو ہے اس حماس کو کوئی بھی رول فلسطین کے اندر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون اس میں کچھ عرب ملک بھی جو ہیں وہ اس معاملے میں وہی رائے رکھتے ہیں جو مغرب کی رائے ہے. تو اس حوالے سے ابھی تک اس امن منصوبے کو آگے بڑھنے کے لیے اس میں بہت سارے رکاوٹیں ہیں، بہت سے اگر مگر ہیں جن کو ختم ہونا باقی ہے، کچھ چیزوں کا طے ہونا باقی ہے. جب تک وہ طے نہیں ہوتی تو یہ امن منصوبہ کے آگے بڑھنا، اس پر قائم رہنا اور جنگ بندی کا مستقل ہونا، اس پر بہت سارے سوالیہ نشان ابھی موجود ہیں.